اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سٹی گورنمنٹ کے ذمہ داران، حاضرین کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پروگرام 3 بجے شروع ہونا تھا، لیکن بہرکیف مجبوریاں ہوا کرتی ہیں اور شاید انہی مجبوریوں کے پیش نظر تاخیر ہو گئی ہے۔ اور اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ آج کل بعض جگہ 4:35 پر عصر کی نماز ہو رہی ہے۔ بہرکیف میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر انداز میں اپنی بات آپ تک پہنچا۔ اپنی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی زبان میں آپ تک پہنچا سکیں۔ اب یہ 2-3 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہوا جاتا ہے۔ بڑا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے، رزق میں وسعت والا ہے، جہنم کی آگ سے نجات دلانے والا ہے، جنت عطا کروانے والا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا فضائل اس کے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں تقریباً ہر سال آتا ہے۔ کم از کم میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو 52 رمضان گزار چکا ہوں۔ آپ حضرات بھی اسی طرح سے اپنی عمر کے مطابق کئی رمضان دیکھ چکے ہوں گے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ دل کی باتیں کہہ دی جائیں۔ یہ رمضان آتا تو ہے ہر مہینے، لیکن پھر آ کر ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، نہیں، فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہیں پر فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض کی۔ شکلیں مختلف تھیں، مسائل مختلف تھے، تعداد مختلف تھی، لیکن روزے سب پر فرض۔ اور یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کا کوئی کام بھی عبث نہیں ہے، بلا مقصد نہیں ہے، وہ اس عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جو بھی عبادت مقرر کی گئی ہے، جو بھی فرض ہم پر عائد کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمت کار فرما ہے، بڑا مقصد کار فرما ہے، اور وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ ہم اگر روزے رکھیں گے تو معاذ اللہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
نہیں رکھیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں رکھیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات فرض کی ہیں، آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے، آپ محسوس کریں گے کہ تقریباً ہر عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ابھی اس تقویٰ کی مختصر تشریح سن لیجیے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ قرآن کی بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کا ایک عام سا مفہوم ہم اپنی زبان کے اندر بیان کر دیا کرتے ہیں۔ تقویٰ کے معنی پرہیزگار، اور پرہیزگار کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو تصور یہ سامنے آتا ہے کہ میری جیسی وضع قطع کا شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے، داڑھی بڑھائے ہوئے ہے، چہرے پر نماز، پیشانی پر نماز کا نشان ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا متقی ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا پرہیزگار۔ یہ تقویٰ کی ظاہری شکل ہے، حقیقی تقویٰ یہ نہیں۔ پھر تقویٰ کیا ہے؟ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے اور جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حاصل کیا، اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے ان چند صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جو قرآن کے صحابہ کے دور میں سب سے بڑے عالم تھے اور صحابہ قرآن کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کہا بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم نہیں، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے حاضرین کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کے بجائے ان کا سوال کیا، امیر المومنین کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا گزر کسی پگڈنڈی سے ہوا ہو، تنگ راستے سے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ تھا، جب میں اونٹ چلایا کرتا تھا تو ایسے راستوں سے میرا گزر ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ کرتا تھا کہ اپنے دامن کو سمیٹتا تھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس طرح سے اس راستے سے پر قدم رکھتا ہوا گزر جاتا تھا کہ میرا دامن کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ ترک دنیا کا نام نہیں ہے، جیسے دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی گندگیوں سے، آرائشوں سے، یہاں کے فتنوں و فساد سے گھبرا کر تو دنیا چھوڑ دو، تاریخ دنیا ہو جاؤ، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس کا نام ہے کہ تم دنیا کی اس شاہراہ پر اس طرح سے مجھ سے گزر جاؤ، زندگی گزار جاؤ کہ تمہارا دامن گناہوں میں آلودہ نہیں، گناہوں سے آلودہ نہ ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کی جو آسان سی تشریح اور تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ تقویٰ دراصل انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ اپنی تربیت ایسی کر لے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے اور جس طرح سے وہ کرنا چاہے، دیکھیے دو باتیں الگ ہیں، بعض کام حلال ہے، بیٹا اور بیٹی کی شادی نہ صرف حلال ہے بلکہ سنت ہے، کار ثواب ہے، لیکن جس طرح سے ہم آج بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ تو جو کام کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کام کے کرنے سے یا اس طرح سے کرنے سے اللہ تو ناراض نہیں ہوگا، یہ اس کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اور اگر یہ محسوس کرے وہ انسان تو پھر میں اللہ کے ڈر سے اس کام سے باز آ جائے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کی تشریح اس طرح سے فرمائی کہ جب تمہارا دل تمہارے کسی نیک عمل پر خوشی محسوس کرے اور کسی برے کام پر تمہیں ندامت اور ملامت ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم زندگی کے معاملات کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال رکھو۔ کیا روزے کا یہ مقصد حاصل ہوتا ہے؟ دیانتداری سے میں نے ابتدا میں عرض کیا میں 52 رمضان گزار چکا ہوں، 53واں رمضان آ رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یکم رمضان ہمارے تقویٰ کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ کر کے 30 رمضان یا یکم شوال کو روزے رکھنے کے بعد اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، گناہوں سے بچنے کی کوشش، اس میں بہتری آئی ہے؟ تقویٰ میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ الا ماشاءاللہ، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم جیسے تھے ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ روزوں کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم روزے اس طرح سے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح سے روزے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رکھے اور آپ نے رکھے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ طریقہ کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، جس پر صغیر کے بہت کے راضی، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا جسم ہے، یہ مادی جسم، اور ایک روح ہے۔ ان دونوں کی کچھ صفات بھی ہیں اور ان دونوں کی کچھ ضروریات بھی ہیں۔ دونوں کی غذا ہے، اللہ نے غذا رکھی ہے۔ روح کی غذا ہے اللہ کی کا ذکر اور اس کی اطاعت، اس سے وہ توانا ہوتی ہے۔ اور جسم کی غذا کھانا، پینا، سونا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا، یہ اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کی غذا بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ دیکھیے جانوروں والی صفات ہیں، جانوروں میں بھی یہی ہے، لیکن جانوروں میں وہ 2 صفات نہیں ہیں، وہ فرشتوں والی صفات، اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت فرشتوں کا کام ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ہم سال کے 11 مہینے اس جسم کی ضروریات کا تو خیال رکھتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں کمانے میں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، تفریح کرواتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خوب پال پوس کر ہم اس کو موٹا اور طاقتور کر دیتے ہیں، اور روح کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، روح کی غذا کی طرف، نتیجتاً روح کمزور ہو جاتی ہے، اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب جسم طاقتور ہوتا ہے تو انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ شہوانی خواہشات جب اس کو جکڑ لیتی ہیں تو وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 1 مہینے کے روزے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ کم از کم اس 1 مہینے میں کم کھاؤ، کم پیو، کم سو، کم اپنی خواہشات نفس کو پورا کرو، اور اس کے برخلاف جسم کو کمزور کرو۔ اس کے برخلاف اس مہینے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین شکل قرآن مجید ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کا قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام طور پر کسی اور دوسرے ذکر کا نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، ویسے قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا ہی یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں بھی عرض کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اس کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ پھر آئندہ آنے والے سال کے 11 مہینوں میں یہ جسم پر حاوی رہے، جسم اس پر حاوی نہ ہو۔ نتیجے سے تم اللہ کے قریب رہو گے، شیطان سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ روزے میں صرف ایک ہی وقت کے کھانے کا ناغہ ہوتا ہے، دوپہر کا، اس کی کثر سحری میں پوری کی جاتی ہے۔ پراٹھے 2-3 تو کم از کم ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھوک لگا۔ اس کے ساتھ پھینی بھی ہے اور کھجرا بھی ہے، ابھی سے بننا شروع ہو گئے، دکانوں کے باہر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔
دودھ بھی ہونا چاہیے، دودھ جلیبی بھی ہونا چاہیے، اور نہ معلوم کیا کیا ہونا چاہیے۔ پھر افطاری میں دیکھ لیجیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، افطاری کے بعد پھر کھانا کھایا جاتا ہے، اور بعض لوگ 17 رکعت عشاء کی اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد 37 رکعت کے بعد کہتے ہیں اب تو بھوک لگ رہی، گھر والوں سے کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بجائے 3 وقت کے 4 وقت کھاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں، تو پھر یہ جسم کمزور کیسے ہوگا؟ وہ جو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی بھی احتیاط نہیں کرتے۔ اسی بات کو اب آپ دوسری طرح سے، یعنی یہ تو ہوا نا کھانے پینے کا معاملہ، اس جسم کی ضرورت کا معاملہ، لیکن روحانی طور پر جن گناہوں میں ہم سال کے 11 مہینے مبتلا رہتے ہیں، اسی میں ہم روزے کی حالت میں بھی مبتلا رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے پلے روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں پڑتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم ان 6 باتوں کا خیال رکھو روزے کی حالت میں تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ دیکھیے ہر عبادت جو اسلام نے مقرر کی ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے اور اس کی ایک باطنی شکل، حقیقی اور شکل۔ نماز ہے، اس کی ایک ظاہری شکل ہے، وضو کیا، مسجد گئے، نماز پڑھی، دل لگا یا نہیں لگا، خشوع و خضوع ہے نہیں ہے، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کی یا نہیں کی، ذہن پر ایک فکر سوار ہوا یا نہیں ہوا، بس فرض ادا ہو گیا، یہ ظاہری شکل ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کی ظاہری اور فطری شکل یہ ہے کہ ہم نے صبح صادق سے پہلے سحری کی اور اس کے بعد غروب آفتاب تک نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ شرعی اعتبار سے کوئی نہیں کہے گا کہ روزہ نہیں ہوا، روزہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، اس کے وہ ثمرات اور اس کے وہ نتائج ملیں گے یا نہیں ملیں گے کہ جو ملنے چاہیے، یہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی گناہ کرنے کا خیال آئے اور تم یہ سوچ کر بعد آ جاؤ کہ میں نماز میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہوں، کس منہ سے جاؤں گا یہ کام کرنے کے بعد، یا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کا یہ کام بھی کرتا ہے، اور تم پھر اس خیال سے اس گناہ سے بعد آ جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں اور گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی قبولیت کا پتہ کب چلے گا، کیسے چلے گا؟ روزے کی قبولیت کا پتہ ایسے چلے گا کہ جن کاموں سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے ان سے بچا جا رہا ہے یا نہیں بچا جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 باتوں کا خیال رکھو روزے کی حالت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کی طرف مت دیکھو، نامحرموں کی طرف مت دیکھو، اڑیاں اور پوش تصاویر کی طرف مت دیکھو، ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں نہ دیکھو کہ جن کے اندر عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے، نامحرموں کو پیش کیا جاتا ہے، ایسے رسائل اور اخبارات اور ناول نہ پڑھو کہ جن کو پڑھنے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یعنی ان آنکھوں سے ایسا کوئی کام نہ لو، یہ تمہاری آنکھ کا روزہ ہے۔ فرمایا تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ ہم کھاتے پیتے نہیں، لیکن اصل روزہ کیا ہے زبان کا؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان اس کی زبان، اللہ کی نافرمان اس کی زبان، اور جتنے بڑے بڑے گناہ
ان میں سے بیشتر اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ لاپرواہی اسی معاملے میں برتتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہلانے میں کوئی تکلیف نہیں، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ دیکھیے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، افواہ ترازی ہے، لایانی گفتگو ہے، بے حیائی کی فحش گفتگو ہے، یہ سارے کام اسی زبان سے کیے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ یہاں میں تفصیل میں جا بھی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ گناہ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی نشانیاں ہیں، جھوٹ ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اور یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جو آج بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے، ہم اس میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کیا مومن چور بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ پوچھا کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا زانی بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات آپ نے اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائی، قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح فرما دیا، آپ نے اس کا ترجمہ فرما دیا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں لائے، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرتی ہوں کہ ایک تو ہے نا کبھی کبھار جھوٹ زبان سے نکل جانا، وہ اس میں شامل ہے، غیر شعوری طور پر بھی نکل جاتا ہے، لیکن ایک یہ کہ مزاج بنا لینا، عادت بنا لینا کہ بس جھوٹ ہی بولتے چلے جانے زندگی کے، ایسے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر۔ پھر اسی طرح غیبت کا معاملہ ہے، ہم اس کو بہت، اور یہ 99% کیسز میں غیبت ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، کہنا زیادہ بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اپنے غلام کی شکایت کی، یا رسول اللہ یہ سوتا بہت ہے، آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ حالانکہ دیکھیے کسی برے اس سے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے یہ بات کی۔ اور یہ غیبت ہمارے روزے کو کس طرح سے بگاڑتی ہے؟ جیسے کہ دیمک کھا جاتی ہے عمارتوں کو۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت بیان کی ہے، لکھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل مدینے میں سارے لوگ روزہ رکھیں اور جب تک میں نہ کہوں کوئی روزہ نہ کھولے۔ ظہر کے قریب ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، انہیں روزہ کھولنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ، لایا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سحری کھائی تھی، اس کے بعد سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں، تم روزہ توڑ چکی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے حکم دیا تھال لایا گیا، ایک تھال لایا گیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر طے کرو۔ جب ان دونوں نے طے کی تو اس میں تازہ تازہ خون اور گوشت کے لقمے برآمد ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا سحری کھانے کے بعد سے تم دونوں بیٹھ کر اپنی بہنوں کی غیبت نہیں کرتی رہی ہو؟ تم نے تو ان کے گوشت سے روزہ افطار کر لیا۔ اور یہ قرآن مجید کے اس ارشاد کی روشنی میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی سورہ الحجرات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا وہ روزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اعتبار سے تو ہو گیا، لیکن حقیقی اعتبار سے ہمارا وہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ کہ جن باتوں کو زبان سے نکالنے سے منع کیا گیا ہے ان کو سننے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی بیکار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرو، اگر نہیں روک سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، تم مت سنو۔ ہم گانے سن کے روزہ بہلاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر کیسٹ لگا لیا اور اس کے بعد روزہ بہلایا جائے۔
تو فرمایا تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور فرمایا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا روزہ یہ کہ اس سے ناجائز کمائی نہ لو، کسی کا مال زبردستی غصب نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے ہاتھ کا روزہ ہے۔ پاؤں کا روزہ یہ کہ ان پاؤں سے چل کر ایسی جگہوں پر نہ جاؤ کہ جہاں جانے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مثلا سینما ہاؤسز میں اب تو خیر نہیں رہے، بڑا انعام کر کے، لیکن اب بھی نہیں، اور لوگ روزہ گزارنے کے لیے میٹنی شو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو کس کا تجربہ ہوا ہوگا؟ اور باقی لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت نہیں دی تھی، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ جو بگڑنے کے دن ہوتے ہیں اس نے ہدایت عطا فرما دی۔ میں روزانہ ایک فلم دیکھا کرتا تھا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اور 1953 54 55 تک یہ معمول رہا، اور رمضان میں روزہ گزارنے کے لیے افطاری کا سامان لے کے ہم چند دوست سینما ہاؤس جایا کرتے تھے اور میٹنی شو دیکھتے تھے، اور اس کے بعد روزہ باندھ کھولتے، روزہ رکھتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو تم ایسی جگہوں پر چل کر نہ جاؤ کہ جہاں جانے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس میں آپ بازاروں کو بھی شامل کر لیجیے، اور ابھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بازاروں کے بارے میں فرمایا۔ آپ تصور تو کیجیے آپ کے دور کے بازار کیسے مثالی بازار تھے، اور آج بازار فتنوں سے بھرے ہوئے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی بدترین جگہیں ان کے بازار اور بہترین جگہیں ان کی مساجد ہیں۔ روزے کی حالت میں کیوں بلا وجہ معمولی چیزیں خریدنے کے لیے، رومال خریدنا ہے، بنیان خریدنا ہے، خوشبو خریدنا ہے، جوتا خریدنا، سارے کام رمضان سے پہلے بھی تو کیے جا سکتے ہیں، بہتر طور پر کیے جا سکتے ہیں۔ رمضان کی ساعتوں سے روزے کی حالت میں بازاروں کے چکر لگا کر اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا اور اپنے روزے کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ جب روزہ کھولو تو کم کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ، اور اپنا احتساب کرو، دن بھر کے روزے کا جائزہ لو کہ تم نے آج دن بھر میں اس روزے کو خراب کرنے والے کتنے کام کیے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، استغفار کو معاف کرنے والا معاف کر کہ اللہ آج تو مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی، لیکن انشاءاللہ کل میں اپنے روزے کو بہتر طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اللہ سے اس کی توفیق اور تائید بھی طلب کرو، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں کہ اللہ کل کا روزہ بہتر طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اگر ان 6 چیزوں کا تم خیال رکھو تو پھر حقیقی معنوں میں تمہارا روزہ ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور پھر اس روزے کا جو اجر ہے وہ کسی اور عبادت کا اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے روزے کے اجر کے بارے میں۔ علماء کہتے ہیں اس کی تشریح میں کہ حشر کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اور ہو رہا ہوگا اور اعمال کی جزا دینے کا وقت آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی جزا فرشتوں سے کہیں گے اتنی دے دو، زکوٰۃ کی جزا اتنی دے دو، حج کی جزا اتنی دے دو، ساری نیکیوں کا اجر اور اس کی جزا جو ہے فرشتوں سے دلوائیں گے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آئے گا تو فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں تم میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہذا اس کی جزا تم اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور دینے والا جب اپنے ہاتھ سے دے گا، وہ جس کے خزانوں میں دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا، اپنی عظمت کے مطابق دے گا، کتنا دے گا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سٹی گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان میں سے کوئی صاحب کوئی اچھی کارکردگی کرتے ہیں، ناظرین صاحب انہیں کوئی ایوارڈ دیتے ہیں، کوئی تمغہ دیتے ہیں، ظاہر خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی اپنا ایک لمٹ ہے، ان کا اپنا ایک بجٹ ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں آگے جا سکتے۔ گورنر صاحب اگر دیں گے ظاہر وہ اپنے اس کے اختیارات کے اور بجٹ کے اعتبار سے دیں گے اور زیادہ خوشی ہوگی، اور صدر صاحب اگر کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔
اور جب وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اوارڈ دے گا، اب تصور کر لیجیے کہ کتنی خوشی ہوگی۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ للسائل فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جو افطار کے وقت ہوتی ہے اور حقیقی خوشی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہم روزمرہ کی زندگی میں کھاتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں ہوتی کہ جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت آپ کو جو لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے بندے کو جزا دینے کے لیے، للسائل فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن۔ اور ایک اور بات آپ کو خدمت میں عرض کروں، یہ عربی زبان دنیا کی عجیب و غریب زبان ہے کہ اس میں زبر اور زیر کے فرق سے معنی بالکل بدل جایا کرتے ہیں۔ تو بعض محدثین اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، الف پر حمزہ پر پیش پڑھتے ہیں بجائے زبر کے، اجزی بھی کے بجائے اجزا بھی۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود اپنے بندے کا ہو جاؤں گا روزے کی جزا کے طور پر، میں اپنے بندے کا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ جس کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی، اس سے بڑھ کر تو کسی مرتبے کا تصور کیا ہی نہیں جاتا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب ہم روزہ اس طرح سے رکھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رکھا۔ اب چند باتیں، وقت کم ہے، رمضان المبارک سے متعلق قرآن مجید کا حصہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ اس کا تعارف کر رہا ہے، ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ یعنی تم اگر واقعتاً اپنی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی زندگی گزارنے کے لیے۔ زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ بینات من الہدی، ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اور اسی بات کو زیادہ تشریح کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ قمر ہے، سورہ رحمان سے پہلے، اس میں 4 بار ایک ہی آیت بار بار آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے؟ اور پھر فرمایا یہ فرقان ہے، فرقان کسوٹی، معیار کس چیز کا؟ یہ حلال اور حرام کا فرق بتاتا ہے، یہ جائز اور ناجائز کا فرق بتاتا ہے، یہ صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ یہ فرقان اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ شروع میں فرمایا گیا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کتنے فرض کیے گئے کب رکھو نہیں بتایا۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، یہ 29 ہو یا 30 ہو، لہذا تعداد بھی متعین فرما دی گئی۔ اب اس کی روشنی میں آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ قرآن کا اور رمضان کا، روزوں کا اور قرآن کا، یہ دونوں کا چوڑی دامن کا ساتھ، دونوں لازم و ملزوم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دن میں روزے فرض کیے اور رات کو قرآن مجید کو سننے، سنانے، پڑھنے کے لیے نفل عبادت قرار دی، یعنی تراویح کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے تعلق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حشر کے دن جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، روزہ آئے گا، یا اللہ اس بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ تھا اور موقع بھی تھا، لیکن اس نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز کھائی نہ پی نہ روزہ نہ مجھے توڑا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرما کر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ پھر قرآن آئے گا، اے اللہ یہ دن پر روزہ رکھتا تھا، اپنے معاش کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا تھا، معاش کمانے کے لیے،
شام کو یہ تھکا ہارا ہوتا تھا، نیند کا بھی غلبہ ہوتا تھا، لیکن جب تیرا منادی پکارتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ آرام بستر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف دوڑا چلا آتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، مجھے سناتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما کے اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم عطا فرمائے۔ اب یہ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے اس کا، سیدھا سادہ جواب ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے مکمل نمونہ فراہم کر دیا، ہر معاملے میں تم وہاں سے رہنمائی حاصل کرو، اللہ کے رسول نے جس طرح رمضان گزارا ایسے تم بھی گزارو۔ آپ نے ابھی سنا کہ آپ شعبان ہی سے احترام فرمایا کرتے تھے، شعبان کے پورا مہینے روزہ رکھتے تھے، امت کو منع فرمایا کہ آخری 3-4 دن جو ہیں رمضان سے متصل اس میں روزہ نہ رکھو، لیکن آپ پورے مہینے رکھتے تھے۔ آپ سحری کھایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو۔ ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق یہ کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چاہے چند گھونٹ پانی پی لو، دل نہیں چاہ رہا لیکن پوچھو، اور سحری کی نیت سے چاہے چند گھونٹ پانی پی لو لیکن سحری کھاؤ۔ آپ تو تہجد پڑھا ہی کرتے تھے، عام دنوں میں بھی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انتہائی آسانی سے رمضان کے مہینے میں عمل کر سکتے ہیں۔ سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ سحری آپ بالکل آخر وقت میں کھایا کرتے تھے، شروع میں کھانا مناسب نہیں، آخر وقت میں کھایا کرتے تھے، اور سحری کھاتے ہی نماز فجر کی تیاری کیا کرتے تھے، اور نماز فجر بالکل اول وقت میں پڑھاتے تھے۔ صرف کتنی دیر ہوتی تھی ایک صحابی کے بیان کے مطابق کہ جس میں کوئی شخص 50 آیتیں تلاوت کر سکتا ہو، اور یہ 5 یا 7 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آدھا گھنٹے کی دیر کی جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سوچتے ہیں پڑھائے ذرا کمر سیدھی کر لے، اور معلوم ہو گئے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جماعت بھی نکل گئی بعض اوقات۔ تو لہذا سحری کھا کر سونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ پھر نماز کی تیاری کرنا چاہیے۔ آپ 2 سنتیں فجر کی اپنے حجرے میں ادا فرماتے اور اس کے بعد جا کر نماز پڑھایا کرتے۔ پورا مہینہ اب عبادت کا ذوق اور شوق آپ کا اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں پر بے انتہا خرچ فرماتے۔ سخی تو آپ تھے ہی، بلا کے سخی تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے دریائے سخاوت کے اندر سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا آپ غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے، جو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے وہ ایک وقت بھوکا رہ کر بھوک کی تکلیف برداشت کر کے یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو 3-3 4 وقت کھانے کو نہیں ملتا ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس احساس کو اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے بھی روزہ مقرر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ابھی سنا کہ اس مہینے کے 3 عشرے، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن نجات من النیران، دوزخ کی آگ سے رہائی کی۔ جب ایک مومن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی عبادت شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ اب وہ دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ایسے بے شمار انسانوں کی گردنوں کو آگ سے رہائی عطا کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق بنا لیا۔
اور رمضان کی آخری رات میں مجموعی طور پر جتنے لوگوں کو معاف کیا گیا ہے پورے رمضان میں اتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ جو آخری اشرا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور آرام نہیں فرمایا ہے، کمر کرتے تھے، ساری رات خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ظاہر ہے لوگوں کو اپنے معاش کے سلسلے میں ملازمتوں وغیرہ پر بھی کاروبار پر بھی جانا ہوتا ہے، تو کم از کم اتنا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور تراویح کے بعد پھر کچھ چند نوافل ضرور ادا کیے جائیں۔ اسی طرح تہجد کا اہتمام کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں۔ اس اشرے کی آخری اشرے کی میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ چونکہ دیر ہو گئی ہے اور یہ بھی سب میں اس وقت بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، بہت سی چیزیں رہ جائیں گی، لیکن ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اب میں صرف نکات کی شکل میں اس آخری اشرے کی 3-4 جو اہم عبادتیں ان کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک تو ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ آپ نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو جو 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ 83 سال بنتے 1000 مہینے، ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ ایک شخص اگر اس ایک شب میں خلوص کے ساتھ اگر عبادت کرے تو اس کا مقام اور مرتبہ وہ ہو سکتا ہے جو 83 سال تک عبادت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 شب تلاش کرو اس کو۔ دوسری عبادت اعتکاف، بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اسلام کی رہبانیت۔ اگر اس میں کوئی یوں کہوں، ان الفاظ میں کہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کی تربیت ہے 1 مہینے کی، یہ آخری 10 دن یہ کریش پروگرام ہے تربیت کا، کہ جو کسر رہ گئی ہے 20 دن کے اندر وہ پوری کر لی جائے 10 دن میں۔ اور اس کے لیے اعتکاف، اور اس کی اہمیت یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرمایا۔ 1 سال آپ نہیں فرما سکے تھے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا اس سال بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس اعتکاف کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ مسجد میں ہیں آپ، سوائے یہ زبان جو ہے اس کو قابو میں رکھیں، اور نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ نماز جنازہ پڑھا کرتا تھا، تدفین میں جایا کرتا تھا، مریض کی عیادت کرتا تھا، غریبوں محتاجوں مسکینوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو وہ نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی، گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں جو حضرات نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت سے پڑھیں، لیکن نہیں ایسا ہو پاتا ہے۔ یہ 45 یا 50 نمازیں اعتکاف کرنے والے کو جماعت سے ملتی ہیں، صف اول میں ملتی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتی ہیں۔ وہ صف اول جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کی صف اول کی کیا فضیلت ہے تو تم صف اول میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن سازی کرو اور لڑائی جھگڑا کرو۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر اس کو مل ہی جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سے نکلنے تک اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ وہ اس وقت کھانا کھا رہا ہو، وہ نیند آ گئی ہو، وہ پیشاب یا پخانے کی حاجت اس کو ہوئی ہو، تو بھی شب قدر اس کو مل جاتی ہے۔ تو شب قدر یقینی طور پر حاصل کرنے کا ذریعہ اعتکاف۔ اور ایک اور فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ خاص طور پر وہ لوگ کے جو میرے ایج گروپ کے ہیں، کہ جن کو اب یہ فکر تنگ کیے رکھتی ہے، یہ ٹینشن ہر وقت دماغ پہ سوال رہتی ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری پراپرٹیز کا کیا ہوگا، یہ کا معاملات کیسے چلیں گے۔ 10 دن اعتکاف کرتے دیکھ لیجیے، یہ الجھن ختم ہو جائے گی۔ جب آپ 10 دن کے لیے سین سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے بچے آپ سے بہتر طور پر سارے کام ہوئے، اور آپ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو جس طرح ان 10 دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اس طرح سے انشاءاللہ اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معزز سامعین کرام اور خواتین گرامی، میں نے اس بات کی انتہائی کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں
جو اہم باتیں ہیں رمضان المبارک سے اور روزوں سے متعلق وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان کو بہتر طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کو ہماری انفرادی زندگیوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا، ترقی کا، غلبے کا، کامیابی کا سال بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد